السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کی داستان ایک ایسے عاشق کی ہے جو فالج میں مبتلا تھا، جسے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا، لیکن اس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ ابھی بجھی نہیں تھی۔ رات کے سناٹے میں اس عاشق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اپنی نعت پیش کی، اور جب خواب میں سرکار جلوہ گر ہوئے تو اپنی چادر اس عاشق کے جسم پر ڈال دی۔ اگلی صبح وہ عاشق تندرست کھڑا تھا، جن کا نعتیہ کلام قصیدہ بردہ شریف آج تک عاشقان رسول کے لبوں پر ہے۔ وہ ذات کوئی اور نہیں، امام شرف الدین بصیری کی ہے۔ آج ہم اس کی داستان سنیں گے۔ ناظرین کرام، دنیا میں بڑے بڑے عاشق آئے، لیکن امام بصیری کی عشق پر قربان جائیے۔ ساری زندگی سرکار کی غلامی میں گزاری۔ آپ پر ایک مرتبہ فالج کا حملہ ہوا، آدھا حصہ ختم ہو گیا، آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں سے علاج کرایا، لیکن بجائے صحت کے مرض بڑھتا ہی گیا۔ جوں جوں دوا کی، حالات یہ ہو گئی کہ زندگی سے مایوس ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے آپ کو لا علاج قرار دے دیا۔ اب بصیری کا بچنا محال ہے۔ 12 سال تک اس مرض میں مبتلا رہے، ہاتھوں سے پانی کا پیالہ نہیں پکڑ سکتے، روٹی کا ٹکڑا نہیں توڑ سکتے۔ آپ کے گھر والے آپ کو ہسپتال سے گھر لے آئے، رو پڑے۔ امام بصیری نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ گھر والوں نے کہا، ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا ہے، اب آپ کا بچنا محال ہے۔ آپ مسکرا پڑے۔ فرمایا، پیدا کرنے والے نے تو نہیں جواب دیا، زندگی موت میرے پاک مالک کے پاس ہے۔ گھبراؤ نہیں، وہ کریم، وہ رحیم کرم اور رحم فرمائے گا۔ شام ہوئی، پھر رات ہوئی، ساری دنیا سو گئی، لیکن بصیری کو کہاں نیند آئے۔ منہ کیا مدینے پاک کی طرف، دل سے آہ نکلی، پھر آنکھوں سے محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمے پھوٹ پڑے۔ رو کر کہا، آقا، آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں، 12 سال سے بیمار ہوں آقا۔ آج ڈاکٹروں نے لا علاج کر کے ہسپتال سے فارغ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے علیم اور حکیم بنا کر بھیجا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ معلم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، علم سکھانے والے بھی ہیں، حکمت کرنے والے بھی ہیں۔ آقا، اب آخری تیری امید ہے، تیری آس رہ گئی ہے۔ آج اگر تو نے بھی علاج سے جواب دے دیا تو دنیا تانے دے گی۔ دیکھو، نبی پاک کا عاشق، نبی پاک کا ثنا خواں، نبی پاک کی قصیدے پڑھنے والا، نبی پاک کی نعتیں پڑھنے والا لا علاج ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ اب آپ ہی اس اپنے غلام کا علاج کیجئے۔ پھر آپ نے فی البدیہہ اسی وقت سرکار کی بارگاہ میں ایک عربی نعتیہ قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ روتے بھی رہے اور نعت بھی پڑھتے رہے۔ تقریباً اسی وقت 161 اشعار سرکار کی بارگاہ میں قصیدے کے پیش کیے۔ وہ قصیدہ کیا تھا؟ محبت کی مالا تھی، عشق کی موتی تھی، آہوں کی لڑیاں تھی۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب سارا قصیدہ پڑھ لیا تو ساری نعت دربار حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں پیش کر لی تو آپ کو قدرتی سکون آ گیا، دل میں عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ پھر باد صبا چلی، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چلے۔ حضرت امام بصیری کی آنکھ لگ گئی، سر کی آنکھیں بند ہو گئی، دل کی آنکھیں کھل گئی، نصیب جاگ گیا، مقدس کا ستارہ چمک پڑا، سوئے بھاگ بیدار ہو گئے۔
پھر کیا ہوا؟ مصر کے شہر بصیر میں سرکاری مدینہ، سروری قلب و سینہ، بے سہاروں کا سہارا، بے بسوں کے بس، بے کسوں کی کس، غریبوں کے ماوا و ملجا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امام بصیری شرف الدین بصیری کو زیارت ہوئی۔ امام بصیری نے خواب میں سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو چوما۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بصیری؟ عرض کی جی آقا۔ فرمایا کھڑا ہو جا۔ وہ بصیری جو 12 سال تک دوائیوں سے نہیں اٹھ سکا، میرے نبی کریم کی ایک صدا پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سرکار بیٹھ گئے۔ بصیری نے دیکھا کملی والے کے ارد گرد اور بھی اللہ تعالیٰ کے ولی موجود ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، بصیری؟ عرض کی جی آقا۔ فرمایا مجھے میری نعت تو سناؤ۔ بصیری نے دست بستہ عرض کی، آقا میں نے تو آپ کی شان میں بڑی نعتیں لکھی ہیں، کون سی سناؤں آقا؟ اللہ اکبر۔ امام بصیری کی بات سن کر میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بصیری مجھے نہیں پتا تم نے کون سی نعت لکھی ہے، تم سب نعتیں بتاؤ، جو زیادہ اچھی ہو وہ تمہیں سنانے کا حکم دوں گا۔ نا ایسی بات نہیں۔ جب بصیری نے پوچھا آقا کون سی نعت پڑھوں، میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا، وہ نعت سناؤ جو ابھی ابھی ہماری شان میں ہماری تعریف میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ بصیری نے نعت پڑھنا شروع کر دی۔ میرے آقا سنتے بھی جاتے ہیں، خوش بھی ہوتے جاتے ہیں کہ بصیری کا کتنا پیارا عقیدہ ہے ہمارے بارے میں۔ جب قصیدہ ختم ہوا، نعت مکمل ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا، بصیری؟ عرض کی جی آقا۔ فرمایا تم نے میری نعت پڑھی ہے، میرا قصیدہ پڑھا ہے، تجھے انعام نہ دیں؟ سبحان اللہ۔ آقا ضروری ہے۔ فرمایا ہاں، تاکہ پتہ چل جائے میرے نعت خوانوں کو، میرے گیت گانے والوں کو، میری شان بیان کرنے والوں کو، میری عظمت کے جھنڈے بلند کرنے والوں کو انعام دینا، خوش کرنا، یہ مجھ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ بصیری نے عرض کیا آقا اگر کرم کرنا ہی ہے، انعام دینا ہی ہے، تو مجھے صحت تندرستی انعام عطا کر دو۔ میرے آقا میرے پاک نبی نے فرمایا، میں چاہتا ہوں اپنی مزمل والی چادر تحفے میں دے دوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، صحت لینی ہے یا چادر لینی ہے؟ امام بصیری نے عرض کی، اے سلطانوں کے سلطان، اے مختار کائنات، صحت میری مرضی پر دے دو، چادر اپنی مرضی پر دے دو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مسکرا پڑے۔ میرے آقا نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، بصیری کے اس حصے پر پھیرے جہاں بیماری تھی، جہاں فالج تھا۔ بصیری فرماتے ہیں، ادھر میرے نبی کے ہاتھ جا رہے تھے، ادھر بیماری جا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ بصیری کو شفا مل گئی، بیماری جاتی رہی۔ پھر کریم آقا نے اپنے کاندھے والی چادر اتار دی اور بصیری کو عطا فرما کر فرمایا، یہ لو وہ جو روحانی انعام تھا، یہ جسمانی انعام ہے۔ وہ روحانی انعام تھا، یہ جسمانی انعام ہے۔ وہ باطنی انعام تھا، یہ ظاہری انعام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحت دے کر، چادر عطا کر کے آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ بصیری کی آنکھیں کھل گئی، جسم بالکل ٹھیک تھا، کوئی بیماری نہ تھی۔ وہ چادر پاک بھی سرہانے کے پاس موجود تھی جو عالم خواب میں سرکار نے عطا فرمائی تھی۔ بصیری آنکھیں بند کرتے ہیں، پھر کھولتے ہیں، کبھی چارپائی پر لیٹتے ہیں، جسم کو ہلاتے ہیں، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن یقین ہو گیا خواب نہیں بیداری ہے۔ پھر سرکار کی حدیث یاد آ گئی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، من رآنی فی المنام
فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے خواب میں مجھے ہی دیکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام بصیری نے چادر مبارک کو اٹھا کر سر پر رکھ لیا، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر چوم کر سینے سے لگا لیا۔ بصیری تیری مقدر پہ قربان، تاجدار بریلی مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمہ سرکار کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، اے بصیری کو چادر دینے والے محبوب، ہم تو یہ کہتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکی حضور، پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ امام بصیری اٹھے، وضو کیا، شکرانے کی نفل ادا کیے، تہجد پڑھی، صبح کی اذان ہوئی۔ بصیری نے کاندھے پر سرکار کی چادر پاک رکھی اور مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے چلے گئے۔ جماعت کھڑی ہوئی، نماز باجماعت ادا کی۔ لوگ حیران تھے کہ بیمار شرف الدین جو آج کے اٹھ کے چل پھر نہیں سکتا تھا کیسے ٹھیک ہو گیا۔ دنیا سوچ رہی ہے لیکن بصیری اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست ہے۔ نماز پڑھ کے چادر مبارک کاندھے پر رکھ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک زمانے کے ولی حضرت ابو الرجاء الصدیق ملے، سلام کیا۔ سلام کے بعد حضرت ابو الرجاء الصدیق نے فرمایا، مولوی جی اپنا قصیدہ تو سناؤ جو سرکار کی تعریف میں لکھا ہے۔ امام بصیری نے کہا، حضور کون سا قصیدہ، کون سی نعت؟ میں نے تو سرکار کی شان میں بڑے قصیدے، بڑی نعتیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو الرجاء صدیق نے فرمایا، وہ قصیدہ سناؤ جو رات کو کملی والے کی خدمت میں سنا رہے تھے۔ سرکار نے خوش ہو کر تمہیں صحت بھی دی اور یہ چادر جو کندھے پر رکھی ہے یہ بھی عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بصیری حیران، میں نے یہ خواب ابھی تک کسی کو بتایا نہیں، یہ قصیدہ کسی کو سنایا نہیں، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ عرض کی، حضور آپ کو اس قصیدے کا کیسے پتا چل گیا؟ حضرت ابو الرجاء نے فرمایا، مولوی صاحب لقد سمیتھا، میں نے خود سنا ہے۔ بصیری اور حیران ہو گئے، حضور کہاں سے سنا ہے؟ فرمایا، تمہاری زبان سے سنا ہے۔ فرمایا، جب رات کو تم میرے آقا کو یہ قصیدہ سنا رہے تھے سرکار سن کر جھوم رہے تھے، پھر چادر پاک بھی عطا فرمائی تو فقیر بھی سرکار کی محفل میں موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ امام بصیری نے سارا قصیدہ سنایا بلکہ لکھ کر پیش فرمایا۔ یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی۔ اس وقت مصر کے جو حاکم تھے، سلطان تھے، ان کا نام تھا بہاؤالدین، ان کے وزیر اعظم کا نام تھا سعد الدین فاروقی۔ وہ نابینا تھے۔ یہ وزیر رات کو سوئے تو خواب میں کسی نے انہیں کہا، اے سعد الدین، اگر آنکھوں کا نور چاہیے، آنکھوں کی روشنی چاہیے تو شرف الدین بصیری سے قصیدہ لے کر اپنی آنکھوں پر لگاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس وزیر نے وہ قصیدہ لے کر آنکھوں سے لگایا، پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس قصیدے کی برکت سے ان کی آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ پھر اس وزیر نے پورے مصر میں اعلان کر دیا، جو بھی بیمار ہو وہ ہمارے پاس آئے۔ مریض آنے لگے۔ وہ وزیر قصیدہ لے کر بیمار کے ماتھے پر لگاتا، اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ اگر 700 سال وفات شریف کے بعد سرکار بصیری کی بگڑی بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آج بھی سرکار اپنے غلاموں کی بگڑی بنا سکتے ہیں۔